الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تو منو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے. حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف جائے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ کرائسس ہے, سمپل سی بات ہے. دس اے کرائسس اینڈ دس کرائسس کین لیڈ ٹو اینی تھنگ, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ جناب اگر کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو بالکل ہو سکتا ہے, بیکاز دا سسٹم از کلیپسنگ, اور یہ سسٹم جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہا اور سسٹم کلیپس کر رہا ہے ان ون وے اور دی ادر. ٹھیک ہے, سو اگر یہ سسٹم اسی طرح گریجولی ہاؤس آف کارڈز کی طرح اسی طرح کلیپس کرتا رہا ایوری ڈے پاسنگ بائی, تو دین وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر, گاڈ فاربڈ. ٹھیک ہے, سو اگر اسی طرح ڈیزاسٹر ہوا تو ویئر کین دس لیڈ ٹو؟ دیکھیں آپ کے سامنے دنیا کے کئی ممالک ہیں جو کہ اس قسم کے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں, تو ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود یہاں پہ لیبارٹری بن جائیں, ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کر دیں اور جناب اس طرف لیڈ کریں خود اپنے آپ کو کہ ہمارے اوپر جو ایکسپیریمنٹ ہوگا اس کو ہم لے کے آگے چلیں. نہیں, وی شوڈ لرن فرام دا ادر کنٹریز ایکسپیرینسز اور پھر اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے کہا کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, آپ ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں پہ سسٹم جو ہے ان پلیس نہیں کریں گے, سو اس سسٹم ان پلیس نہیں ہوگا تو پھر یہ ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اینڈ دیر از اے ٹپیکل امریکن فریز ٹو اٹ دیٹ وی آر لیڈنگ ٹوورڈز اے سچویشن. سو سچویشن جو ہے اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی, جب وہ پاس ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پر حالات پاکستان کے بہت خراب ہو گئے تھے. اب بھی تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو وہ جو سیاسی سٹیبلٹی ہے وہ آ پائے گی یا سبق نہیں سیکھنا یہ طے کر لیا ہے ہم نے؟ دیکھیں تحریک کے نو کانفیڈنس موو جو ہے نا, جو آپ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف بھی آئی, دیٹس اے کانسٹیٹیوشنل موو. ٹھیک ہے, وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر تو نہیں ہے, ایک پروسیس ہے. آپ اس کو بلیم کر سکتے ہیں جی ہمارے بندے, جیسے پی ٹی آئی بلیم کرتی ہے کہ جی ہمارے بندے توڑ کے لے گئے سندھ ہاؤس میں رکھے اور وہاں پہ ان کو مینیپولیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے جی, تو مینیپولیشن کہہ دینا یا جو بھی کہہ دیں ورڈ آپ اس کو یوز کر لیں کہ ان کو جناب ان کی رائے جو تھی مختلف تھی اور پروبیبلی ان کو جناب لیور ان کیا گیا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. تو اگر آپ نے کسی نے لیور ان بھی کیا ان کو, یا وہ لوگ چلے بھی گئے اٹھ کے, تو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. میں ان ریزنز میں نہیں جاؤں گا, بہت ٹائم لگ جائے گا. لیکن دا پوائنٹ از جو نو کانفیڈنس موو ہے دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل موو, جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی تھی اس وقت بھی, اور آج بھی اگر آنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے نو کانفیڈنس موو, جو کہ میرے خیال میں فوری طور پہ مشکل ہوگا جب تک سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, ریزرو سیٹوں کا. اس وقت اگر نو کانفیڈنس موو آتی ہے حکومت کے خلاف تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل موو ہوگی. اس میں کون سی انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے؟ سو دا پوائنٹ از کہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں جو ہیں ان کو اگر سامنے رکھے بلیم کرتے رہے, بلیم گیم چلتی ہے اور ہمیشہ سے چلتی آئی ہے, اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ کہ فلاں بندے توڑ لیتے جی ساڑھے تھے, فلاں بندے توڑ لیتے, وہ الگ سٹوری ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ نو کانسٹیٹیوشنل موو, جو ووٹ آف کانفیڈنس جو لینا ہوتا ہے کسی نے پرائم منسٹر نے, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے کسی پرائم منسٹر کے خلاف, تو دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل موو. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بڑی دھواں دھار گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی سازش کرے گا ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا. تو مریم نواز کس طرف اشارہ کر رہی تھیں؟ سمپل سی بات ہے جی, مریم بی بی بات کر رہی ہے سمپل سی ان لوگوں کی بات کر رہی ہے کہ جو وہ سمجھتی ہیں, جیسے یہ تو مریم بی بی کا اپنا جو ہے سٹینس ہے, اس کو مریم بی بی ہی جسٹیفائی کر سکتی ہیں. بٹ دین اگین the point is what she is trying to make over here is کہ جناب وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی سازش نہ ہو, کوئی یہاں پہ سازش نہ ہو. جیسے سازشیں ہوتی ہیں اور پالیٹکس میں سازشیں ہوتی ہیں, there is nothing new about it. ٹھیک ہے, the power game is altogether a different ball game. ٹھیک ہے, وہاں پہ سازشیں ہوتی ہیں, جو بھی ہو حکومت میں اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہے اور ڈے ون سے شروع ہو جاتی ہے. سوری میں ڈے ون غلط کہہ گیا, ڈے ون سے تو ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. حکومت جس وقت بنتی ہے, یعنی کہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو اوتھ ہوگا پرائم منسٹر کا, پریزیڈنٹ کا, اس سے پہلے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں.
اور اس سے پہلے جناب یہاں پہ لوگ جناب پریڈکشنز دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اے حکومت جڑی 3 مہینے نہیں کٹن لگی, ٹھیک ہے جی, اے 6 مہینے تو زیادہ نہیں کٹن لگی, وہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کام. وہ کیوں ہوتا ہے, وہ دیکھیں we need to understand, وہ ہوتا اس لیے ہے کہ لوگ یہاں پہ ایک فیڈ بیک لینا ہوتا ہے انہوں نے. جی اچھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو سٹیٹسمنٹس ہیں, خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا, وزیر اعظم صاحب کا بیان آ گیا, آج مریم نواز بھی کھل کر بولی ہیں, تو اس سے لگ یوں رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, بالکل ٹھیک آپ سمجھ رہے ہیں, اس میں بالکل آپ نے بڑی اچھی آبزرویشن ہے آپ کی, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں, میں نے نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, یہاں پہ جنت بی بی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا, پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ جناب اگر وہ کوئی پریشر ہوا یا کوئی ایسا پرابلم ہوا یا کوئی ایشو ہوا تو ہی ول اسٹیپ ڈاؤن, وہ ریزائن دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ دیر از سم تھنگ ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ پرائم منسٹر صاحب کے کہ جناب اگر ورسٹ کم ورسٹ سچویشن بنتی ہے تو اپنے لیے ایک سیف ایگزٹ بنا لیں, اور سیف ایگزٹ یہی ہو سکتی ہے, یہاں تو پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں, میں ریزائن کرتا ہوں, یا دوسری سیف ایگزٹ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب بہت زیادہ ایکسٹریم پہ اگر چلے جاؤ کہ جی میں اسمبلیاں ہی توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ان کو ظاہر ہے, نہ تو پرائم منسٹر صاحب, بڑی آنےسٹ بات ہے اور سیریس بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود اٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں ریزائن کر رہے ہیں آج, نہیں, اس کے لیے جو لے کے آئے ہیں انہی سے پوچھنا بھی پڑے گا, اور اسمبلیز بھی ڈیزالو کرنے کے لیے جو لے کے آئے ہیں انہی سے پوچھنا بھی پڑے گا. سر ایک عدالتی حوالے سے بھی بات کر لیتی ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 4 ایڈ ہاک ججز کے نام تجویز کیے تھے, جس میں سے 3 ججز نے معذرت کر لی, اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ون آفٹر دی ادر کوئی جو ہے ایڈہاکزم پہ آنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. اس کا ریزن جو یہ ہے کہ بالکل سمپل سا ہے کہ جتنے ایڈہاک ججز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لائک کمنگ بیک, میکنگ اے کم بیک, ٹھیک ہے, وہ کم بیک کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کا کوئی بھی, پیسوں کا ان کو پرابلم نہیں ہے. ہوتا ہے لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے, دے آر کمفرٹیبل. نمبر 3, اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایڈہاک جج بن کے آئیں اور ادھر یہاں پہ ایسے فیصلے ان کو کرنے پڑ جائیں جو کہ یہاں پہ جو لوگ ان پسند نہیں کریں گے ان فیصلوں کو. تو کوئی جج ایسا نہیں ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈہاک جج بنے اور اس کے اوپر ٹیگ لگ جائے کسی نہ کسی چیز کا. سو دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹے اوے فرام آل دس سچویشن. تو اپنی اس سچویشن میں آنا ہی نہیں چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے کیچ 22 سچویشن, وہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. سو دے وانٹ ٹو اسٹے بیک, اسی لیے 3 جج بیک آؤٹ کر گئے.